یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان اللہ، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی۔ غرقاً، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے۔ اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی، آؤ کدھر، کا الی حمیم و غساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ پھر دوسری تصویر دکھائی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرا کھولنا۔ گرا کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گاٹھ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گاٹھ ہور پہ جاندی، تو بڑے آرام آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ فالسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دوڑ لگاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو پورے کائناتی نظام پر مقرر ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے نظام چلاتا ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات بدلتا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی۔ آواز سب سے پاورفل چیز ہے۔ جس دن ایک خوفناک آواز آئے گی اور تم سب، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں بھی زیر و زبر ہو جائیں گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بھی زمین پر گندے ہو کے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب جانوروں کا، اونٹنیوں کا کوئی مالک نہیں ہوگا، عرب کے لحاظ سے یہ بات بولی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلوں کے جانور نکل کے انسانوں کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ اس طرح قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم قرآن کو سمجھتے، ہمارے دلوں کو ہلا دینے کے لیے چند آیات ہی کافی تھی۔ تتبعها، ایک آواز آئے گی اور اللہ ساری کائنات کو توڑ دے گا، ساری کائنات، زمین، پھر آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر کرسی، پھر اللہ اسرافیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی۔ وہ کہے گا یا اللہ ہم 4 فرشتے اور 4 عرش کے فرشتے، 8، باقی سب مٹ چکا ہے۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبرائیل میکائیل کو مار دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ تیرے پرانے خدمتگار ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں کسی کو ہمیشہ زندہ رکھتا تو اپنے محبوب کو زندہ رکھتا، میں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور میں اور اسرائیل
تو اللہ کہیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا جن 4 فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے یہ کان کی لو سے لے کر اس کندھے تک 700 سال کا سفر ہے، 700 سال کا سفر ہے۔ یہ جو میرا ایک گٹ سے بھی کم ہے، 700 سال کا۔ وہ چاروں مریں گے اور عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اسرافیل ہے اور میں ہوں۔ کہ اسرافیل کو بھی مار دے۔ تو جو سور ہے وہ اس سے چھوٹ کر جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹک جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ ہن جبریل نو پتہ لگ گیا لوے ہن میری واری بھی آ گئی، ساری زندگی ماری رکھیا اج آپ مرنا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کہاں پہ گیا در 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 در، یا اللہ اوپر تو باقی نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں میرے رب کی قسم۔ ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ تو یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا ہے۔ آدھا بول بھی نکل، اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے۔ کس نیت سے گئی؟ تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے۔ ماں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، اسی لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹر کا اندازہ لگاؤ کس تیزی سے وہ آپ کے احساس بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے 7 ارب انسان ہیں، سب کی آنکھوں پر اس کی نظر ہے، کون کیا کیسے دیکھ رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کیا کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ یہ ظالم سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ملک میرے اللہ کا ہے، الملک للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، ومن هو مستخف باللیل، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے، تیرا رب سب کو دیکھتا ہے۔